مکہ کے ایک نوجوان نے نور اسلام سے منور ہونے کے بعد ہجرت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مدینہ حاضر ہوا۔ اس کے سرپرست چچا نے اس کی ضرورت کی ہر چیز چھین لی۔ اس دور کے معاشرے کے لحاظ سے وہ ایک بہت ہی بڑے جرم کا مرتکب ہوا تھا کہ اس نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر دین اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے خاندان والوں کی نظر میں اس سے بڑا کوئی پاپ نہیں تھا۔ اس سے تن کے کپڑے تک چھین لیے تھے۔ اسے ٹاٹ میسر آیا تو اس نے ٹاٹ کے 2 ٹکڑے کر لیے، ایک سے 70 چھپایا اور دوسرے سے اپنے جسم کے باقی حصے کو چھپانے کی کوشش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس حال میں دیکھا تو مشفق اور رحیم و کریم نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دریافت فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ عرض کیا عبدالعزیز۔ فرمایا آج سے تم عبداللہ ہو، چونکہ اس نے ٹاٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ذوالبجادین ٹاٹ کے 2 ٹکڑوں والا کا خطاب دیا۔ اب ان کا نام عبداللہ ذوالبجادین ہو گیا اور یہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان ساتھیوں سے بے حد محبت فرماتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے اور ان کی مشکلات کے حل میں ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، آپ غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے۔ 10,000 سے زیادہ مجاہدین آپ کی میت میں تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ان مجاہدین میں شامل تھے۔ رات کا وقت تھا، سارا لشکر سو رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نیند سے بیدار ہوا اور جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر کو دیکھا، لیکن آپ موجود نہیں تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ بستر میں رکھا تو بالکل ٹھنڈا تھا۔ پھر میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بستر کو جا کر دیکھا تو وہ بھی موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بستر کا رخ کیا، لیکن وہ بھی غائب تھے۔ اتنے میں میری نگاہ خیمے کے آخر میں پڑاؤ کے کنارے ایک روشنی پر پڑی۔ میں نے اس روشنی کا رخ کیا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک قبر کھودی گئی ہے اور اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترے ہوئے ہیں۔ وہاں ایک جنازہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ جنازے کے گرد تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما رہے تھے اپنے ساتھی کو مجھے دو۔ میں نے عرض کیا حضور یہ کون خوش قسمت ہے جو آپ کے مبارک ہاتھوں سے لید میں اتارا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوا یہ تمہارا بھائی عبداللہ ذوالبجادین ہے جو شام کو وفات پا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ کے گالوں کے نیچے اپنے مقدس اور مبارک ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ رات کے اندھیرے میں آپ کے آنسو عبداللہ کے رخساروں پر یوں ٹپک رہے تھے جیسے موتیوں کی لڑیاں گرتی ہیں۔ عبداللہ کو قبر میں قبلہ رخ کیا اور بارگاہ الہی میں ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا اے اللہ آج شام تک میں اس سے راضی تھا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ الفاظ آپ بار بار دہرا رہے تھے۔ وار مقدر کے سکندر امام انسانیت علیہ السلام لید میں اتار رہے ہیں۔ ابو بکر عمر سرہانے کھڑے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے بار بار دعائے مغفرت فرما رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود ہچکیاں لے کر رونے لگے اور آپ کی زبان سے بے اختیار نکلا کاش اس قبر میں دفن ہونے والا شخص میں ہوتا۔